جی السلام علیکم ناظرین، اس وقت ایم الیاس ملک نوناری سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے کہ رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے وہ امت مسلمہ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ملک صاحب۔ جی وعلیکم السلام محترم، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ رمضان کی آمد کے حوالے سے میں امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک چونکہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، ایک خوبصورت مہینہ ہے، اس میں جتنی نیکیاں اکٹھی کی جا سکتی ہیں وہ کر لینی چاہیے، اور جتنی زیادہ عبادت ہو سکے وہ ہونی چاہیے۔ اب یہ اس کے مذہبی پہلو بھی ہیں، اس کے جسمانی پہلو بھی ہیں۔ افادیت ہے رمضان شریف کی، روزے کی۔ ہم اگر احترام رمضان میں روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اپنی آخرت جو ہے اس کی تو بہتری ہے، نیکیاں تو کما رہے ہیں۔ اس میں جسمانی طور پہ بھی ہمارے لیے بہت پازیٹیو سائنس ہیں۔ اس میں روزہ رکھنے سے، پورے دن کا فاقہ کرنے سے بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں، انسان کی صحت جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، نہ کہ اس میں انسان کو جسمانی طور پہ کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ تو اگر اس کے روزہ رکھنے کے، نماز پڑھنے کے رمضان شریف میں فائدے ہیں، جسمانی طور پہ فائدے ہیں اور روحانی طور پہ، مذہبی طور پہ فائدے ہیں، تو اس صورت میں ہر مسلمان کو جو ہمت رکھتا ہے، تندرستی رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ پورے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اور جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے وہ عبادت کرے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کو بھی راضی کیا جا سکتا ہے، اس کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے، اور اپنی صحت کا بھی دھیان رکھا جا سکتا ہے جناب۔ جی بالکل، اس حوالے سے اگر سوچا جائے تو آپ ایک پیغام دے دیں مستقین کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہاں، اس میں جو مخیر حضرات ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے استعداد دی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس خوبصورت مہینے میں جو غریب اور مستحق افراد ہیں، خاص طور پہ وہ افراد جو بہت ہی کمزور ہیں، یا وہ خواتین خاص طور پہ جو بیوہ ہیں، یا وہ بچے جو یتیم ہیں، جو استعداد رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ جتنا زیادہ ہو سکے وہ ان لوگوں کی مدد کریں جو مستحق ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ جی ناظرین، ایم الیاس صاحب نے جو بات کی، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اس پہ عمل بھی کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم ہاشمی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔